बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ्तारी के वक्त कैसे दुआ मांगें, क्योंकि जब हम इफ्तार के दस्तरखान पे बैठे होते हैं और अजान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब हम भूख प्यास की शिद्दत में होते हैं, अपने नफ्स की तमाम बुरी ख्वाहिशात को मार रहे होते हैं। तो यकीन कीजिए उस वक्त हम अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए है ताकि हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और रमज़ान में जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हम उन तमाम बुरी बातों से रुके रहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाई हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला उस वक्त पे हमारी हर दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह ताला को तो रोज़ेदार के मुंह की बू भी बहुत प्यारी है। तो जो बंदा अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहने के अलावा अपने आप को हर नफसानी ख्वाहिशात और बुराइयों से बचा कर रखता है, तो वो अल्लाह ताला का बहुत महबूब बंदा बन जाता है। आपने सुना भी होगा और हमें हदीस से पता भी चलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा रोज़ेदार बंदा जब इफ्तार के दस्तरखान पे बैठा होता है और वो उस वक्त में मुझसे जो भी सवाल करता है, मैं उसकी दुआ को, उसकी हाजत को ज़रूर पूरा करता हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें इफ्तार के वक्त किन वर्ड्स के साथ दुआ करनी चाहिए, दुआ के अव्वल और आखिर में हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम हर एक काम के लिए हमें उस काम के आदाब सिखाता है कि किस तरीके से कोई भी काम तहज़ीब व तमीज़ से करना चाहिए। दुआ मांगना, और वो भी उससे मांगना जिसकी शान सबसे बुलंद है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो एक वाहिद ज़ात है, जो इबादत के लायक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। दुआ मांगते वक्त कुछ आदाब हैं, उन आदाब के साथ आप दुआ करना शुरू कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो दुआ के आदाब कुछ यूँ हैं कि जब भी आप दुआ मांगें, अपने हाथों को आसमान की जानिब रखें। हाथ इतने ऊंचे हों कि आपके सीने के सामने हों या फिर आपके शोल्डर्स तक, कि ये दुआ मांगने का तरीका है। और ये तरीका आप जब भी दुआ मांगे उस टाइम अपना सकते हैं, मगर जिस टाइम पर आप इफ्तार के लिए बैठे होते हैं तो उस टाइम तो हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। उस वक्त को ज़ाया मत किया करें, पूरे आदाब के साथ उन वक्तों में भी दुआ किया करें। दुआ के वक्त हाथों पर कोई कपड़ा ना आने दें, मतलब कोई दुपट्टा या रुमाल वगैरह, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेडीज़ अपने दुपट्टे के अंदर हाथ करके ही दुआ करने लगती हैं। तो इस चीज़ को अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। हथेलियाँ खुली हों और आसमान की सीध में हों। दुआ का किबला आसमान है, यानी जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा किबला काबा शरीफ है, हम काबे शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम दुआ करें, कोशिश करें कि हमारी हथेलियाँ खुली हों और आसमान की सीध में हमारे हाथ हों। दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि जिस दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक नहीं होता, यानी दुरूद पाक नहीं पढ़ी जाती, तो वो दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में मौलिक हो जाती है। मौलिक हो जाना यानी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो जब आप अव्वल और आखिर किसी भी दुआ के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो दुआ ज़रूर आसमान तक जाती है। तो दुरूद पाक दुआ के अव्वल और आखिर ज़रूर पढ़ा करें, और कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या कोई भी दुरूद पाक। मगर अफजल ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ लिया करें, क्योंकि सूरह फातिहा तमाम दुआओं का मजमुआ है। इसमें हम अल्लाह ताला से हर तरह की दुआ मांग रहे होते हैं, दुनियावी भी और आखिरत की भी। तो हर दुआ में आप सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयान कर रहे होते हैं, उसकी शान, उसकी बुज़ुर्गी का भी इकरार करते हैं। अल्लाह ताला को उसके सिफ़ाती नामों से भी पुकारते हैं, जैसे या रहमान या रहीम। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो ये अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं। फिर इसी तरह हम सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से अपने लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, अच्छा रास्ता दिखा। तो इस तरह सूरह फातिहा तमाम दुआओं का मजमुआ है, इसे भी अपनी हर दुआ में शामिल किया करें, यानी दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ा करें। इसके अलावा दुआ के दौरान कोशिश किया करें कि आपकी आंखों में आंसू हों, रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करें। अगर आपको रोना नहीं भी आ रहा तो आप रोने जैसा चेहरा बना लें,
بالکل ایسے دعا مانگیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دے۔ اس انداز سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے کہیں، اپنی حاجت طلب کریں۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کو ہماری اس ادا سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ تو جب ہم روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو اللہ اپنے اس عاجز بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دعا کے دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، آپ کے دل میں تڑپ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنی تڑپ دکھانی ہے کہ آپ کو یہ چیز کتنی شدت سے چاہیے، تو یہ چیز بھی آپ کے دعا کے آداب میں شامل ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، 99 نیمز، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو ان ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اس کے علاوہ اے ساری کائنات کے پالنے والے، اے ساری کائنات کے بنانے والے، خالق و مالک، اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا رکھنے والے، اے پروردگار، اے غم زدوں کے غموں کو دور کرنے والے، اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولا، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی کو پھر سے بنا دینے والے، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے والے ناصر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، مطلب اس کی تعریف کریں، اس کی شان کا اقرار کریں، اس کی رحمتوں کے قصیدے پڑھیں، اس کی خوبیوں کا بیان کریں۔ تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو وہ الفاظ کہ کن الفاظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ الفاظ آپ کے دل سے نکلیں، صرف زبان سے نہیں، آپ کا پورا جسم دعا کی طرف متوجہ ہو۔ تو ان الفاظوں میں آپ بولیں، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ تعالیٰ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے قدیر، اے بے بسوں کی بے بسی کو دور کرنے والے کریم رب، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں رزق پہنچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے۔ اے اللہ، اس گناہ گار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے، بے شک مولا کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، ہاتھ کیا پورا کا پورا وجود ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر اعضا نے گناہ کیے ہیں، یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھا جا سکے، بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں، میرے گناہ بھی نہیں، تو رحیم و کریم ہے، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے، ہمیں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی محبت میں سچائی اور وفا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو پھر تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے رب تیری محبت کا کیا عالم ہوگا، یہ تیری محبت ہی تو ہے اللہ کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے کھانا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک اگر تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دے دیتا، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے تو ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی تجھ سے ٹوٹا پھوٹا سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو بچا لے مولا، ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، نیک بندہ بنا دے مولا، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا لے، ہمیں لوگوں کا برا چاہنے والوں میں بننے سے بچا لے، ہمیں حرام سے بچا اور حلال والی روزی عطا فرما، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے پسند ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے حال سے باخبر ہے، میرے درد سے، میری تکلیف کو تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر ایک کے ہر حال کی خبر ہے، ہمارے حال پر رحم فرما۔
یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو ناراض ہوگا تو کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، ہمارا صرف ایک رب ہے، ہمیں خالی نہ لوٹا مولا، ہمیں جو چاہیے اگر تو دے دے گا تو پھر بھی تیرے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ تعالیٰ میری دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا اور صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن پر زمین پر ظلم ہو رہا ہے ان میں انصاف کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کے دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کے دلوں کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تو مدد فرما، ان کے لیے غیب سے وسیلے بنا، جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی نکاح کے رشتے میں رہ کر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں نیک ہدایت نصیب فرما، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اور انہیں بخش دے۔ یا اللہ جو لب پر آئی وہ دعا بھی قبول فرما اور جو دل میں رہ گئی وہ دعا بھی قبول فرما، تو ہماری ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو اس طریقے سے آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے دعا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ دعا ہی تو وہ خوبصورت تحفہ ہے جو ہم سب افورڈ کر سکتے ہیں، اور رمضان قبولیت کا مہینہ ہے تو اس میں ہر دعا سنی جاتی ہے۔ جتنا بنے اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا کریں، اپنے دل کو دین کی طرف پھیر دینے کی دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ہی تو وہ خوبصورت عمل ہے جس کے ذریعے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں۔ تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور بڑی سے بڑی تمنا بھی اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا کرو، ہر چھوٹی بڑی خواہش اور حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ افطار کے ٹائم پہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں اس ٹائم اللہ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کھانے کی طرف نہیں دیکھنا، گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا، باتیں نہیں کرنی، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کرنی ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کر رہے ان کو بھی دعا کرنے کے لیے کہنا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جن کو ہم بڑی آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں۔ ان لمحات میں رحمتیں برستی ہیں، تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے جو گڑ گڑا کر مانگنا چاہیں آپ وہ مانگا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی خیر کے کاموں میں شامل ہو جائیں، اور میرے چینل دینی قلب کو سبسکرائب کریں اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے۔ میں آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، جو بھی مجھے دعا کے لیے کہتا ہے میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، تو پلیز آپ سب بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نیچے کامنٹ باکس میں آپ سب ایک ایک دعا میرے لیے لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔